پرہیزگاری کے نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو رکنا ہے. کس چیز سے رکنا ہے یہ قرآن کے اندر بیان نہیں ہے. بعض ہمارے دوستوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو رمضان کے مہینے کے 30 روزے ہیں یہ کبھی ہم نے رکھے ہی نہیں ہیں یا کبھی ہم پر فرض تھے ہی نہیں. ایسا نہیں ہے. 500 سالوں تک ہم نے اس پر بھرپور طریقے سے ہمارے ائمہ، ہمارے پیروں اور دائیوں نے اس پر عمل کیا ہے. تو 500 سال کے بعد جب حضرت امام علیہ ذکر السلام کا زمانہ آیا تو پھر وہ وقت وہ تھا کہ جہاں پہ اس ظاہر کے باطن میں جو راز پوشیدہ تھے وہ ظاہر ہوئے، اور پھر مولا نے باطن کا علم دینا شروع کیا. وہ کس حدیث کے مطابق، میں آپ کے سامنے ایک دو احادیث یہاں پہ بیان کر رہا ہوں. ایک حدیث سے جو کہ نصیر الدین طوسی نے روضہ تسلیم کے اندر اس حدیث کو پیش کیا ہے، اور یہ روضہ تسلیم کے اندر یہ اس طرح سے ہے فارسی میں: امیدوارم کہ خدا مرا بیش از نیم روز در گور نہ بگزارت. اچھا، بھی نہ گزارت ہے کہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے آدھے دن سے زیادہ قبر میں نہیں رکھے گا. تو اسماعیلی تعلیمات کے مطابق ہمارے بزرگان دین نے یہ فرمایا ہے کہ امیدوارم کہ خدا مرا بیش از نیم روز در گور بھی نہ گزارت. اس میں ہمارے پیروں نے فرمایا کہ 500 سال، خدا کا ایک دن قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق 1000 سال ہے، اور خدا کا آدھا دن ہمارے نزدیک 500 سال ہے. تو 500 سال تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے اندر جو کچھ احکامات تھے وہ جس طرح قبر میں چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں تو وہ اسی طرح پوشیدہ رہنے والی تھیں. 500 سال کے بعد اس حدیث کے مطابق ان اسرار کو باطن سے دوبارہ ظاہر ہونا تھا، ان کو ظاہر کرنا تھا. تو یہ ظاہر کون کرتا؟ یہ تعویل کے مالک حضرت مولا مرتضی علی علیہ السلام اور ان کی اولاد کو قیامت تک قرآن کے ساتھ رہنے کا جو حکم ہوا ہے، تو یہ انہی ائمہ علیہم السلام کا کام ہے کہ جو اس کے باطن کو دور کے لحاظ سے جب وہ وقت آسمانی پروگرام کے مطابق آ گیا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے مطابق وہ وقت آ گیا، تو اس کے باطن سے ان رازوں کو آشکار کیا گیا. ایک اور حدیث جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: انکم فی زمان من ترک منکم عشر ما امر بہ. آپ ایک ایسے زمانے میں ہو، تم لوگ ایک ایسے زمانے میں ہو کہ اگر تم میں سے کوئی احکام کے 10ویں حصے کو بھی چھوڑ دے، ما امر بہ ہلاکا، وہ ہلاک ہو جائے گا. ثم یاتی، پھر آئے گا ایک ایسا زمانہ، من عمل منہم بعشر ما امر بہ نجا. پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں زمانے کے لوگوں میں سے کوئی احکام کے 10ویں حصے پر بھی عمل کرے، 90 حصے کو چھوڑ دے، 10ویں حصے پر بھی عمل کرے تو وہ نجات پانے والے ہیں. تو یہ اس میں کیا اشارہ ہے کہ ظاہر میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو کچھ عبادات کا ظاہری طریقہ تھا، ایک ایسا زمانہ آنے والا تھا کہ اس میں سے 90% وہ طریقہ چینج ہونے والا تھا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس 90 حصے کو چھوڑ کر جو 10ویں حصے پر عمل کریں گے وہ نجات پانے والے ہیں. تو یہ 10ویں حصے پر کیا اپنی مرضی سے عمل کریں گے یا کوئی صاحب امر زمانے میں ہوگا
کہ کس زمانے میں وہ 90 حصے کو چھوڑ کر، وہ 90 حصے کو چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں وہ 90 حصہ کسی اور عبادت کے طریقے میں بدل جائے گا. تو ہم نے درخت دین کے اندر کچھ چیزوں کو ہم نے دیکھا وہ کبھی نہیں بدلیں گے. جھوٹ بولنا کسی پیغمبر کے زمانے میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک زمانے میں حلال ہو دوسرے زمانے میں حرام ہو. کسی کو قتل کرنا، کسی کی غیبت کرنا، بدگوئی کرنا، کسی کو نقصان پہنچانا، یہ احکامات ایسے ہیں کہ جو دین کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کے کسی بھی وقت ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. لیکن عبادات کے جو طریقے ہیں اس طریقے اندر کیوں تبدیلی ہے؟ کیونکہ ان کے باطن میں کوئی حکمت پوشیدہ ہے، کوئی اشارہ ہے. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ دن کے ٹائم پہ آپ کھانے پینے سے رک جائیں اور رات کے ٹائم پہ آپ کھائیں، تو اس کے اندر اشارہ تھا کہ یہ جو 500 سال تک جو زمانہ تنزیل ہے، اس کے اندر اگر آپ کو حقیقت کا پتہ بھی چل جائے تو آپ خاموش رہنا، حقیقت کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے. ظاہری طور پر اسی طرح عمل کرنا ہے جس طرح ظاہر میں فرمایا گیا ہے. لیکن جب 500 سال پورا ہوا، جب رات تعویل کا زمانہ جب آیا، تو تعویل کے زمانہ آنے کے بعد پھر وہ جس طرح ظاہری صوم کو اٹھایا گیا صبح سے لے کے، تو اس اٹھانے کے اندر پھر ایک علم پوشیدہ تھا کہ اب وہ وقت چلا گیا ہے، لہٰذا اب آپ حقائق کو آشکار کر سکتے ہیں، اب رازوں کو آشکار کر سکتے ہیں. تو اس باطنی دوری اس حقیقت کی وجہ سے ظاہر میں عبادت کے اس طریقے کو چینج کیا گیا، اور یہ امام علیٰ ذکرہ السلام نے عید القیام باقاعدہ منایا گیا اسماعیلی تاریخ کے اندر. اور یہ تبدیلی در حقیقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ہے. تو اس کے بعد امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ کے اوپر جو ابھی تک جو صلاۃ الموقات ہیں، جو وقت پر 5 وقت صلاۃ ادا کر رہے تھے، تو اب مومن وہ ہے جو صلاۃ الدائم یعنی دست بکار دل بیار کہتے ہیں کہ آپ صلاۃ الدائم دیکھیں. ایک ہے آپ کے اوپر کوئی چیز فرض ہونا، ایک ہے کہ ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں. اسماعیلی ہونے کی حیثیت سے آپ کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی ذکر الہی، ایون سوتے سوتے اسی دل کے اندر وہ ذکر کے ساتھ ساتھ آپ نیند کے آغوش میں جائیں گے، اٹھ کے آپ کا دل ہمیشہ آپ کے یار کے ساتھ رہے گا. یہ مولا نے ہم پر فرض کی ہے. اور مولانا حاضر امام صلوات اللہ علیہ نے بھی بارہا اپنے ارشاد میں فرمایا ہے کہ اگر آپ کے پاس 1 سیکنڈ بھی ملے یا اس کا 10واں حصہ بھی ملے تو آپ تسبیح لیں، یا اللہ، یا علی، یا محمد. آپ جو ہے نا ائمہ علیہم السلام کا نام لیں، آپ اللہ کا نام لیں، آپ تسبیح کریں. تو دائم الذکر بننے کے لیے مولا نے فرمایا، کیونکہ ابتدائی کورس کے بعد اب اپنے اندر جو فرشتگانہ خصلتیں ہیں، جو پرواز کی قوتیں ہیں، عالم بالا کی طرف جانے کے لیے انسان کے اندر جو ایک پوٹینشل ہے، تو اس کو بحد فعل میں لانے کے لیے تو صرف اور صرف صلاۃ الموقات کافی نہیں ہے. مولا نے فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید عبادات ہم سے ہلکا کیا گیا، بلکہ ہم پر ذمہ داریاں بڑھا دی گئی. اب ہم کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں یہ الگ بات ہے. اسی طرح فرمایا گیا کہ 30 دن کے جو ظاہری روزے رکھتے تھے تو اس کو اٹھا کر مولا نے فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جو اپنے جسم کے تمام اعضاء کے ساتھ پورے سال کے جو ہے نا وہ روزہ رکھے، اور اس کے ہاتھ، اس کے آنکھیں، اس کے جو حواس خمسہ ہیں، اس کے ذریعے سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. جس طرح رومی فرماتے ہیں چشم بندو گوش بندو لب بند، گر نہ دیدی نور حق بر من بخند. آپ اپنے آنکھوں کو بند کریں، اپنے کانوں کو بند کریں، اپنی زبان کو بند کریں. بند کرنے سے مراد کیا ہے؟
آنکھوں کو بری چیز دیکھنے کے لیے، کانوں کو جو ہے نا کسی کی بدگوئی یا غیروں کی جو ہے نا باتیں سننے کے لیے، زبان سے کسی کو تکلیف دینے کے لحاظ سے اگر بند کریں گے، پھر بھی اگر آپ نے اس نور کا دیدار نہیں کیا تو پھر آپ مجھ پر ہنسنا، میرا مذاق اڑانا۔ تو لہٰذا مولا نے انہی اعضاء کے اوپر روزے کو آپ کے اوپر فرض کر دیا، صوم کو، کہ ان سے مکمل طور پر رکنا ہے، اور اس کے نتیجے میں دیدار الہی آپ کی عید ہے، اس کے نتیجے میں دیدار آپ کے لیے عید ہے۔ لہٰذا اگر آپ جسم کے ان تمام اعضاء کو روکتے ہیں، اور روکنے کے نتیجے میں ذکر جو ہے نا دائم کے نتیجے میں اگر آپ کو دیدار الہی کی دولت مل جائے، اگر آپ یہاں پہ رہتے ہوئے موتو قبل ان تموتو کے مرحلے سے گزر کر، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، اس ارشاد کے مطابق اگر آپ کو دیدار الہی، معرفت الہی حاصل ہو جائے تو یہ مومن کی عید ہے۔ تو لہٰذا صوم کی وہ صورت بدل گئی۔ وہ صورت کیوں بدل گئی؟ اس صوم کے اندر علم یہ پوشیدہ تھا کہ وہ دن کو روزہ رکھنے سے مراد 500 سال تک حقیقتوں کو چھپانا تھا، کیونکہ خدا کا ایک دن جب 1000 سال ہے تو پھر دن 500 سال، رات 500 سال، تو ملا کر جب ایک دن 1000 سال ہے تو 500 سال تک جو حقیقتوں کو پوشیدہ رکھنے کے لیے حکم ہوا تھا، اس علم کے نتیجے میں ظاہر میں یہ حکم ہوا صبح سے شام تک جو ہے نا آپ کھانے پینے سے رک جائیں۔ کھانے پینے سے جو آپ کو تقویت ملتی ہے، سامنے ہونے کے باوجود بھی آپ رک جاتے ہو، تو آپ کو باطن میں جن نعمتوں سے آپ کی روحانی تقویت آپ کو ملتی ہے، ان رازوں کو پانے کے باوجود بھی، اسی وجہ سے مولا مرتضی علی علیہ السلام ان حقیقتوں کو جاننے کے باوجود بھی وہ خاموش رہے، ان رازوں کو اس طرح سے بیان نہیں کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان نہیں کیا، بلکہ کچھ مومنین نے جب رازوں کو آشکار کرنے کی کوشش کی تو مولا نے ان کو جلوایا۔ مولا نے اپنی حقیقت ظاہر کرنے والوں کو مولا نے آگ میں ڈلوایا اور حقیقتوں کو ظاہر ہونے نہیں دیا۔ لہٰذا چونکہ جب اس صوم کا مقصد ہی 500 سال تک رازوں سے رکنے کے لیے جو حکم ہے، اس کی ظاہری صورت ہے جب 500 سال پورا ہوا تو پھر اس ظاہری صوم کو بھی اٹھایا گیا، اور اس کے بعد تاویل کا، باطن کا زمانہ، رازوں کے آشکار ہونے کا دور کا آغاز ہو گیا۔ تو اب ہم جب قرآن کے اندر دیکھتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آپ تمام کو پتہ ہے کہ قرآن 23 سال میں نازل ہوا ہے۔ رمضان کے مہینے میں پورا قرآن نازل نہیں ہوا ہے، کوئی آیت نازل ہوئی ہوگی۔ تو یہاں پہ شہر کے معنی ہے مشہور۔ رمضان، حکیم پیر ناصر خسرو قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے مطابق رمضان اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ مشہور ترین شخصیت اللہ کے نزدیک وہ ہے انزل فیہ القرآن، جس کے باطن میں قرآن کو نازل کیا، فیہ، جس کے باطن میں نور قرآن کو نازل کیا گیا، ہدی للناس، جس قرآن کو، جس نور قرآن کو اس مشہور ترین ہستی کے ذریعے سے خدا نے جس نور قرآن کو اس میں نازل کیا، ہدی للناس، لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، وبینات من الہدی، بینات کیا ہیں؟ حقائق کو آشکار کرنا، رازوں کو کھول کھول کر بیان کرنا، اور والفرقان، فرقان سے مراد حق اور باطل کے درمیان وہ فرق کرنے والا۔ تو تمام کو پتہ ہے کہ مولا مرتضی علی علیہ السلام کا ایک نام فرقان ہے، کیونکہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہستی مولا مرتضی علی علیہ السلام ہے۔ اسی کے ذریعے سے
در حقیقت فرق ہوتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے، فرقان اسی کو کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ رمضان اللہ تعالیٰ نے مشہور ترین ہستی کے باطن میں جس قرآن کو کہ نور کو نازل کیا، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رازوں کو کھول کر بیان کرنا اسی نور کے اندر ہے، اور اسی کے اندر حق اور باطل کو الگ الگ کرنے کی جو طاقت ہے، جو فرقان ہے۔ تو فرمایا گیا کہ فمن شہیدہ منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پالے، اس ہستی کو پالے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ 12 مہینے جو عالم ظاہر میں ہیں، تو عالم دین کے اندر یہ 12 حدود ہیں، جس میں سے مستجیب ہے، معزون اصغر ہے، معزون اکبر ہے، داعی محدود ہے، داعی مطلق ہے، حجت ہے، باب ہے، امام ہے، اساس ہے، ناطق ہے، نفس کل، عقل کل، اور اس میں سے 9واں جو درجہ ہے وہ اساس کا ہے، مولا مرتضی علی علیہ السلام کا ہے، اور 10واں درجہ جس کو جو ہے نا تلک عشرۃ کاملہ، جو 10ویں عدد ہے وہ مکمل ہے عالم دین کی، جو عالم جو جسمانی ہے اس کی انتہا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جو 10ویں عدد کی مثال ہے۔ اس کے بعد جو مرتبہ ہے وہ مولا مرتضی علی علیہ السلام کا ہے، جو 9 ہیں، اور مہینوں میں سے 9واں مہینہ رمضان ہے، اور یہ در حقیقت مولا مرتضی علی علیہ السلام کے باطن میں جس نور کو نازل کیا گیا، تم میں سے جس کو بھی شہادت مل جائے مولا مرتضی علی علیہ السلام کے، فلیصمہ، اس کے مرتبت کو چھپائیں۔ تو ایک صوم یہ بھی ہے، ایک صوم صبح سے لے کے شام تک، ایک صوم جسم کے تمام اعضاء کے ساتھ ان تمام پہ کنٹرول کرنا، جس چیز کے لیے صاحب امر نے فرمایا یہ نہیں کرنا ہے تو وہ نہ کرنا، یہ بھی صوم ہے۔ اور ایک صوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی کے رازوں کو زمانے کے لوگوں سے چھپانا، یہ بھی اسماعیلی عقیدے کے اندر ایک صوم رہا ہے، اور ہر پیغمبر کے زمانے میں صوم الگ الگ ہیں۔ آپ سورہ مریم کے آیت نمبر 26 میں دیکھیں، جس کے اندر فرمایا گیا، یہاں پہ کیا فرمایا گیا کہ صوم تم پر فرض ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا گیا۔ پہلے کس پہ فرض کیا گیا؟ مریم علیہ السلام کے صوم کا ذکر ہے۔ فکلی، کھاؤ، وشربی، پیو۔ اچھا، وقری آئینہ، آنکھوں کو کی جو ہے نا آپ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر کوئی آدمی آپ کو دیکھ لے، فقولی، اس کو کہہ دیجئے، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے صوم کی منت کی ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، میں آج کسی بشر سے، کسی انسان سے، کسی آدمی سے کوئی کلام نہیں کروں گی۔ جب کلام نہیں کریں گے، فقولی، یہ کیوں کہا گیا؟ آپ کہہ دیجئے، اس کا مطلب ہے اس نے کہا زبان سے۔ اگر یہاں پہ ظاہری بات نہ کرنے کے لیے حکم ہوتا تو یہ کیوں فرمایا جاتا فقولی؟ آپ کہہ دیجئے۔ قول اور کلام دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پہ آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا، کھاؤ پیو، آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ یہ دیدار ہے۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو روح اللہ ہیں، جو نور اللہ کا نور ہے، در حقیقت اس کے دیدار سے مریم علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملی تھی، اور فرمایا گیا کہ کھاؤ پیو، اگر کوئی آپ کو ملے تو آپ اس کو کہہ دیجئے کہ میں نے صوم رکھا ہے۔ تو صوم کا، مریم علیہ السلام کا صوم یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو لوگوں سے چھپانا۔ جب تک عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی حقیقت بیان نہ کرے،
تب تک اس کی حقیقت کو لوگوں سے چھپانا، یہ مریم علیہ السلام کا صوم ہے. تو کیا آپ اس کو صوم قرار نہیں دیں گے؟ اس زمانے کے مطابق وہ بھی ایک صوم رہا ہے. اگر یہ صوم، صلات خدا کی خدائی کے اندر، خدا کے دین کے اندر یہ پرماننٹ کوئی ایسی چیزیں ہوتی کہ اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی، تو صراط المستقیم جو آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم اور خاتم تابعین دام اور آخرت تک، قیامت تک، یہ صراط المستقیم یہ ایک ہی راستہ ہے. تو اس راستے پہ اگر ان کے ظاہری اوضاع، فروغ اگر وقت کے ساتھ ساتھ بدلنے نہ ہوتے تو آدم علیہ السلام بھی وہی صراط المستقیم لے کر آئے تھے، تو عبادت کا وہی ایک طریقہ رہتا. تو جب ان کے زمانے میں یہ عبادات کے طریقے چینج ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عبادت کے ایک طریقے کے پیچھے ایک علم پوشیدہ ہے، وہ وقت پورا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر اس میں سے جو جوہر ہے وہ پھر اگلے عبادت کے طریقے میں چلا جاتا ہے، اور کچھ ظاہری اوضاع وقت کے ساتھ ساتھ وہ پھول جو ہے نا نیچے گر جاتے ہیں، تو ان کے گرنے سے درخت دین میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور نہ ہی مقصد دین میں کوئی فرق پڑے گا. مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو پرہیزگاری کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پرہیزگاری کے دو نتیجے ہوں گے. ایک نتیجہ آپ کی اپنی ذات کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو معجزات ہیں ان کو دیکھنے کا، وہ ایک الگ ہے، لیکن اس کی ایک ظاہری امپیکٹ بھی زمانے میں ہوگا کہ آپ کے ہاتھ، آپ کے زبان سے دوسرے تمام لوگ محفوظ رہ سکیں، آپ سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. آج ہم میں بھی جو ہے نا، ہم بھی اسی مٹی کے ہیں، اسی پانی کو ہم نے پیا ہے، لیکن یہ صرف اور صرف زمانے کے صاحب امر کی ذات کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے آج آپ کوئی اخبار اٹھا کر آج کوئی دیکھیں کہ کسی زمانے میں اگر امام کے ماننے والے اٹھ کر کسی انسانیت کو کوئی نقصان پہنچائے ہوں، کوئی تکلیف دیے ہوں، تو یہ جو ظاہری طور پر لوگ اگر ہمارے شر سے محفوظ ہیں تو یہ محفوظ ہونا ہماری عادتوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ در حقیقت جو ہے یہ اس ہستی کے ساتھ جڑنے کا ایک نتیجہ ہے کہ اس پرہیزگاری کے کچھ اثرات ہم جیسے نافرمان ہونے کے باوجود، امام علیہ السلام کے اس طرح فرمان برداری نہ ہونے کے باوجود بھی ہم میں اگر تھوڑی سی کچھ بہتری بھی ہے تو وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس خلیفے کے دامن کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے ہے. اگر ہم آزاد ہوتے تو پھر کچھ بھی کرتے، لیکن ہم آزاد نہیں ہیں. اسی وجہ سے انہوں نے جو کچھ مولا نے فرمایا یہ کریں تو وہ کرنا ہے، جو کچھ فرمایا کہ یہ نہ کریں تو وہ نہیں کرنا ہے. تو آج الحمدللہ آپ دنیا میں دیکھیں، میں یہ چیزیں نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن پھر بھی آپ تمام دنیا پہ نظر رکھیں، سب سے لوگ ایک خاص عقیدے کو کہ آپ جو بدھ مت کے لوگ، ان کے لیے ان کے دین کے اندر یہ ہے، دین کے اندر کہ آپ کوئی زمین کے اندر اگنے والی کوئی چیز بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے، کہ کسی کوئی جانور اس کے ساتھ لگا ہوا نہ ہو، اس کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو اس کے. لیکن عملی طور پر کیا ہے، اس پہ عمل ہو رہا ہے. مسلمانوں کے ساتھ برما میں کیا کیا گیا آپ سب کے سامنے ہیں. تو کیوں ایسا ہے؟ وہ زبانی طور پر جو کچھ بھی ہے، عملی طور پر جو زمانے کے اندر آپ دیکھیں، آج کوئی انڈیویجول کوئی صحیح بھی ہو سکتا ہے، کوئی اچھا انسان، کوئی دوسرے جو ہے نا عقائد کے اندر بہت سارے دنیا میں آپ انٹرنیشنلی دیکھیں، ہم ان کا نام نہیں لینا چاہتے ہیں، کوئی ایک انسان اس میں اچھا بھی ہو سکتا ہے، کوئی امام کا ماننے والا برا بھی ہو سکتا ہے اپنے نافرمانی کی وجہ سے، کوئی ان کے بنیادی اخلاقیات پیغمبروں نے جو کچھ فرمایا اس پہ کاربند ہونے کی وجہ سے کوئی اچھا بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک قوم کی حیثیت سے
دنیا میں جتنے ہتھیار، جتنی جنگیں، جتنا جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کن کن کی وجہ سے ہو رہا ہے، کن کی وجہ سے انسانیت کو نقصان ہے، اور کن کی وجہ سے انسانیت کو کچھ نہ کچھ جو کچھ بھی فائدہ ہے، تو یہ در حقیقت یہ صوم کی برکتیں ہیں، یہ صوم کے نتائج ہیں، یہ رزلٹ ہے۔ اگر صوم نہ ہوتا تو پھر یہ نتیجہ ہاتھ میں نہ آتا، اور ہم بھی ویسے ہی ہوتے، اور بے لگام اگر ہوتے تو یقیناً ہمارے ہاتھ سے بھی، ہماری زبان سے بھی، اور ہمارے کردار سے بھی انسانیت کو نقصان ضرور ہوتا۔ تو مولا ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم مولا کے حقیقی ہدایات پر چلیں، اوامر و نواہی جو کچھ ہمیں حکم ہوا ہے ان کی پابندی کے ساتھ ان پر اگر ہم عمل پیرا ہو جاتے ہیں، کاربند رہتے ہیں، تو یقیناً یہ دنیا ہماری وجہ سے ایک گل و گلزار اور ہر طرف سے جو ہے نا امن و امان ہی ہوگا۔ اور مولا نہ کرے کہ ہم کوئی ایسی نافرمانی کریں کہ ہماری زبان سے یا ہمارے کسی عمل سے کسی بھی ایک انسان کو کوئی تکلیف ہو، کوئی نقصان ہو۔ اگر تمام انسانوں کی بلائی، الدین نصیحاً، دین خیرخواہی کا اگر نام ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر یہ خیرخواہی یہ ہے کہ ہم خداوند تعالیٰ کی مخلوق کے لیے، اللہ عز و جل کے تمام مخلوق، الخلق عیال اللہ، جو تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، تو ان کے لیے ہم باعث تسکین اور باعث امن و امان بن جائیں، تاکہ صوم کے عملی جو مقاصد ہیں ان کا اگر ہمارے ذات سے ظہور ہو، ظاہری طریقہ کچھ بھی رہے لیکن وہ مقصد وہ ہو جو صاحب امر کی فرمانبرداری کے اندر وہ مقصد ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو لہٰذا مولا ہم سب کی دستگیری کرے اور اپنے باطنی اسرار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ تمام کو یا علی مدد۔